تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج ہمارا دروس اللغہ کا چوتھا سبق ہے. یہ پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے. اس سبق میں اہم جو درجہ ذیل چیزیں ہم سیکھیں گے ان کے بارے میں شروع میں لکھا ہوا ہے. نمبر 1، ہم جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت اور ایک ہی لباس میں نہیں رہتا ہے. آرام کے اوقات میں اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ کام کے اوقات میں نہیں ہوتا. تقاریب میں اس کا لباس گھر کے لباس اور عام حالات کے لباس سے مختلف ہوتا ہے. اسی طرح لباس یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے. اسی طرح اسما بھی ہمیشہ یکساں حالت میں نہیں رہتا. جس طرح انسان گھر میں ہے تو گھر میں اس کا لباس اور ہوتا ہے، باہر کسی پروگرام میں ہے اس کا لباس وہاں پر کوئی اور ہوتا ہے. اسی طرح وہ کسی دعوت پر گیا ہے وہاں اس کا لباس اور ہوتا ہے. تو اب اسی طرح اسما بھی ہمیشہ یکساں حالت میں نہیں رہتے، ان کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے. عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اس کی 3 صورتیں. اب یہ گرامر کا بھی اس کے ٹچ دے دیا ساتھ. تو آپ نے نحو کی ڈیفینیشن میں بھی پڑھا ہے کہ آخر میں رونما ہونے والی تبدیلی اسی کو اعراب کہتے ہیں. اس کی بات انہوں نے یہاں پر کر دی. اعراب کی 3 صورتیں. نمبر 1، حالت رفع. جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو حالت رفع میں ہو اس لفظ کو مرفوع کہتے ہیں. اس کی علامت ضمہ ہے، جیسے البیت، بیتن. دونوں کے آخر میں رفع ہے، ایک میں تنوین کی صورت میں اور ایک میں پیش کی صورت میں، ضمہ کی صورت میں. تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ مرفوع کہلائے گا. نمبر 2، حالت جر. جو لفظ حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں. اس کی ایک علامت کسرہ ہے، جیسے فی البیت. اور یہاں پر میں توضیح بھی کر دوں، حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات ہیں، صرف اور صرف 2 وجوہات ہے کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کے لیے. نمبر 1، شروع میں حرف جر ہو. نمبر 2، شروع میں کوئی مضاف ہو. مضاف یا حرف جر شروع میں ہو تو وہ حرف یا وہ لفظ حالت جر میں چلا جاتا ہے. جیسے فی البیت، گھر میں، فی بیت، ایک گھر میں. اب دونوں کے آخر میں، ایک آخر میں کسرہ ہے اور دوسرے کے آخر میں 2 زیر ہے، تو یہ لفظ کیا کہلائے گا؟ مجرور. نمبر 3، حالت نصب. جو لفظ حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں. جیسے رأیت البیت، میں نے گھر دیکھا. رأیت بیتن، میں نے ایک گھر دیکھا. یہاں پہ نکرہ عام ہو گیا. اب بیتا، البیتا، اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، اور بیتن اس کے اوپر 2 زبر ہے، تو اس لیے یہ لفظ منصوب ہوا. کیا کہلائے گا؟ یہ لفظ ہے منصوب. کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر آئی ہے، نصب آئی ہے، اسی وجہ سے اس لفظ کو منصوب کہیں گے. جی یہاں تک بات کلیئر ہے. عربی میں اسماء عام حالت میں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف جیسے فی یا علا آ جائے تو ان کا رفع ختم ہو جاتا ہے اور وہ مجرور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے جتنے بھی آپ اسماء پڑھیں گے، واحد آپ کوئی بھی ہے، آپ نیم لے لیں، زید، محمد، رسول، اللہ. اب پہلی حالت جو ہے وہ حالت رفع ہی کہلائے گی، اور اس کے بعد اگر کوئی اس سے پہلے حروف جر میں سے کوئی آ جائے یا منصوبات میں سے کوئی آ جائے تو وہ لفظ جو ہے حالت جر میں یا حالت نصب میں چلا جائے گا. جیسے البیت، گھر. اب البیت سے فی البیت، گھر میں. اب یہاں پر زیر آگے کسر، بیتن، ایک گھر، فی بیتن، ایک گھر میں. المکتب، میز، علی المکتبی، میز پر.
اب یہ جتنے بھی سیکنڈ لائن والے الفاظ ہیں یہ مجرور ہیں. ہوا وہ ضمیر مذکر ہے. آپ کو پتا یہ ضمائر جو ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو، اب یہ ضمائر وغیرہ ان کا ہم استعمال پڑھیں گے. ہوا یہ مذکر واحد مذکر کی ضمیر ہے. اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے این الولد، لڑکا کہاں ہے. ہوا فی المسجد، اب اس کا آنسر ہے، کوشچن کیا گیا اس کا آنسر ہے ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہوا فی البیت، وہ گھر میں ہے. ہوا فی المستشفی، وہ ہسپتال میں ہے. ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے. اب کوئی بھی آنسر دے سکتے ہیں. ہوا فی الجامعہ، وہ یونیورسٹی میں ہے. ہوا فی الکلیہ، وہ کالج میں ہے. ہوا فی المستشفی، وہ ڈسپینسری میں. اس طرح آپ اور بھی اگزامپل اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ کے پاس وکیبلری ہوگی آپ زیادہ سے زیادہ اگزامپل کر سکیں. این الکتاب، کتاب کہاں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے. ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے. کہاں ہے. ہوا علی السریر، وہ چارپائی پر ہے. ہوا علی الکرسی، وہ کرسی پر ہے. ہوا علی السقف، وہ چھت پر ہے. آپ کوئی بھی آپ آنسر یہ دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ استعمال بتایا جا رہا ہے ہوا کا. ہوا کا جو ہے وہ استعمال بتایا گیا کہ ہوا کا استعمال کس میں. یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے اور اس کا جو مطلب ہے وہ بھی اس کا اور ہوا کا دونوں کا مطلب سیم ہی ہے، لیکن وہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے. جس طرح ہم نے پڑھا دیٹ اور دس دیٹ، یہ اور وہ قریب اور بعید کے لیے تھا نا، دیز اور دوز استعمال ہوتے ہیں. اب وہ ضمیر مؤنث کے لیے ہے. اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جاندار ہے، بے جان ہے، کوئی بھی مؤنث چیز ہے اس کے لیے کیا استعمال ہوگا. ہیا استعمال ہوگا. این آمینہ، آمنہ کہاں ہے. ہیا فی البیت، وہ گھر میں ہے. این الساعہ، گھڑی کہاں ہے. ہیا علی السریر، وہ پلنگ پر ہے. ہیا علی الکرسی، وہ کرسی پر ہے. آپ جہاں آنسر دے سکتے ہیں، جہاں پڑھی ہوگی چیز وہ آپ بتا سکتے ہیں. اب ہوا اور ہیا دونوں جو ہے وہ کا معنی دیتے ہیں، لیکن ہوا جو ہے یہ مذکر اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو. ہیا جو ہے یہ مؤنث اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو. اکثر مؤنث اسماء کے آخر میں تا، گول تا آتی ہے، لیکن بعد میں نہیں آتی. اکثر یہ قاعدہ ہے کہ مؤنث کا قاعدہ ہے کہ جس کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے. وہ کئی بار نہیں بھی ہوتا، جیسے زینب، زینب جو ہے نام استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے. عورتوں کے نام کے آخر میں تنوین نہیں آتی، جیسے آمینہ، فاطمہ، زینب، سعاد، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ مؤنث ہے، ان کے آخر میں تنوین نہیں. فاطمہ تو، عائشہ تو، اب جتنے بھی یہ اسماء ہے، حمنہ تو، جتنے بھی یہ اسماء آ رہے ہیں ان کے آخر میں گول تا ہو یا تنوین نہیں آتی، لیکن گول تا ہوتی ہے، لیکن گولتا مؤنث کی علامت بھی ہے. اب الفاظ میں دیے ہوئے ہیں. اینا، کہاں. اینا کا کیا مطلب ہے. سر کہاں. پلیز تنوین کیا ہوتا ہے. تنوین، جی جی بہت اچھا سوال ہے بیٹا. تنوین کیا ہوتا ہے. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں. آج ہمارا صرف میں یہ چیپٹر بلکہ یہ آج سبق آنا تھا، آپ نے ادھر بھی سوال کیا، بہت اچھی بات ہے. جی سمجھ آ گئی سبھی کو. دو زبر، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں. علا، پر، اوپر. الغرفۃ، کمرہ. الحمام، غسل کرنا. المطبخ، باورچی خانہ. فی، میں، فی کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں، یہ ساری الفاظ میں جو ہے یہ
آپ نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھ لی ہے. علا پر، السماء آسمان، الفصل کلاس روم. یہ اکثر میں جب گروپ میں میسج کرتا ہوں تو میں کہتا ہوتا ہوں اليوم سيكون الفصل الساعة الخامسة تماما. فصل کا یعنی کہ آج شام کلاس جو ہے 5 بجے شروع ہوگی، تو میں عربی میں میسج کر دیتا ہوں گروپ میں. تو یہ ادھر بھی آ گیا. الفصل کا کیا مطلب ہے؟ کلاس روم. المرحاس، مرحاس کہتے ہیں بیت الخلاء کو، واش روم جو ہوتے ہیں. یہ آگے تمارین دی ہوئی ہیں، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے. آخری حرف کی حرکت کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے اور لکھیے. آخری حرف کی حرکت کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے اور لکھیے. عورتوں کے نام کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، اس بات کا خیال رکھیں. جتنے بھی عورتوں کے نام ہیں، اسماء ہیں، ان کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. کیا نہیں آئے گی؟ اب انہوں نے یہاں پہ تو نہیں دی. حامد، اقرا وقتب مع ضبط اواخر الکلمات. حامد، زینب، آمنہ. تو یہ پہلا سوال ہے، اس میں نام دیے ہوئے ادھر شو نہیں ہو رہا کیونکہ یہ بک میں سے ادھر نہیں ہے. تو ان کے آخر میں جو کلمات ہیں نا، وہ آپ نے اس کی حالت کو ظاہر کرنا. دوسرا ہے آخری حرف کی حرکت کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے. المدرس محمد. ٹھیک ہے، یہ آخری حرف کی حرکت جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ مکمل کرنا ہے. یہ ساری اسی طرح ایکسرسائز دی ہوئی ہے. الطالب فی الجامع، الرجل فی المسجد، این التاجر، هو فی الدکان، القلم علی المکتب. این زینب، ہی فی الغرفہ. زینب کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے. این الورق، هو علی المکتب. این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ مدرس کہاں ہے؟ هو فی الفصل، وہ کلاس میں. این یاسر، هو فی المرحاض، وہ واش روم میں ہے، بیت الخلاء میں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں این حمنا، این عائشہ، عائشہ کہاں ہے؟ این دعا، دعا کہاں ہے؟ این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں ہیا فی المطبخ، وہ باورچی خانے میں. آپ اس طرح آپ نے اس کی ایگزامپل تیار کرنی ہے. این ابو، این ابن، باپ کہاں ہے؟ این امن، ماں کا ہے. آپ کہیں یا ہیا، دونوں طرح آپ نام بھی لے سکتے ہیں، یہاں ضمیر استعمال کریں. ہیا فی المطبخ، وہ باورچی خانے میں. باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کہیں گے ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے. تو اس کا دوسرا حصہ چوتھے سبق کا. اس سبق میں ہم ذیل چیزیں سیکھیں گے. حروف جر. من، الا، من کا مطلب سے، الا کا مطلب ہے تک. ضمائر انا، میں، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے آئی، ہم اس سوال کا نا آئی اور وہی کرتے ہیں، آئی واحد کے لیے میں. تو اس طرح عربی میں انا، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا محمد، میں محمد ہوں. انا فاطمہ، تو میں فاطمہ ہوں. اب اس کے لیے آپ اپنا نام استعمال کر سکتے ہیں. انا جمیل، انا عائشہ، انا فاطمہ، انا زینب، کوئی بھی آپ نام لے سکتے. آپ سے کوئی پوچھتے آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنا نام. انا محمد، انا فاطمہ. آپ نے انا کا مطلب میں، کیا آپ نے اپنا تعارف کروانا، آپ کیا کہیں گے؟ انا، میں محمد ہوں، میں فاطمہ. جو بھی ہیں وہ آپ نے بتانا ہے. انت، تو، اس کا مطلب ہے آپ یا تو. یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم انگلش میں کرتے ہیں نا یو، تو اس طرح عربی میں انت. انت رجل، تو آدمی ہے. نوٹ تم اور آپ کے لیے بھی عربی میں انتا ہی استعمال. تو، تم، آپ، ان تینوں کے لیے انتا لفظ استعمال ہوتے ہیں. دو فعل ذهب، خرج، وہ گیا، وہ نکلا. آنے والی مثالوں کو غور سے پڑھیے. این بلال، بلال کہاں ہے؟ آپ نے ذهب الى المسجد، وہ مسجد گیا ہے. ذهب بلال الى المسجد، بلال مسجد گیا ہے. لہذا ذهب وہ گیا کا معنی دیتا ہے، لیکن اگر
اس کے بعد کوئی ایسا اسم ہے جو فاعل بن سکتا ہے تو وہ کا معنی ختم ہو جائے گا. زاہا کا واہ کا مطلب ہے وہ گیا. جب اس کے بعد کوئی فاعل آ جائے گا نا، جیسے ہم کہیں گے ذاہب حامد، حامد گیا، ذاہب بلال، تو وہ کا ترجمہ ختم ہو جائے گا، بلکہ پھر ہو جائے گا بلال گیا. ٹھیک ہو گیا. ذاہب بلال الی المسجد، بلال مسجد گیا. مین سے، مین کے بعد والے اسم پر ال ہو تو مینل پڑھیں گے، جیسے الا تک، الیابان جاپان، الہند ہندوستان، السوق سوق کہتے ہیں بازار کو، الجامعہ یونیورسٹی، کلیہ کہتے ہیں کالج کو، الکلیہ، المدرسہ اسکول کو، الفلپائن فلپائن، الصین چین، المدیر مدیر کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر کو، المدرسہ مدرسہ یا اسکول. جی عربی کا آج کا ہمارا یہاں تک تھا سبق. چوتھا سبق آج ہم نے پڑھا ہے. تو اس میں ہم نے اینا کا استعمال پڑھا ہے کہ اینا کا استعمال کس طرح کرنا ہے، ہوا، ہما، ان کا استعمال پڑھا ہے. اور اسی طرح ہم نے انتا، آنا، اس کا استعمال پڑھا ہے کہ آنا کا مطلب ہوتا ہے میں، انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، یو کے لیے. اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے انتی لفظ آتا ہے. انتی تا کے نیچے کسرہ زیر ہوتی ہے. کسرہ سمجھتے نا، زیر کو کہتے ہیں کسرہ. تو اس کی زیادہ سے زیادہ اگزامپل کرنی ہے. پچھلے اسباق جو تھے تو ماشاءاللہ پچھلے ویک کچھ بچوں نے ماشاءاللہ اس کا ہوم ورک اسائنمنٹ لکھ کے چیک بھی کروائی تھی، بہت اچھی بات ہے. اس میں کچھ مسٹیک بھی تھی، میں نے اس کی درستگی بھی کروائی تھی. تو یہ تبھی ممکن ہوگا اگر آپ ساتھ ساتھ اسائنمنٹ حل کریں گے. آپ کی جو مسٹیک ہوگی، غلطیاں ہوگی، وہ ابھی سے درست ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر ایسا نہیں کریں گے، آپ ساتھ ساتھ نہیں ہوم ورک اسائنمنٹ کریں گے، پھر لاسٹ میں پیپر ہوتے ہیں، پیپروں میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے نمبر کٹتے ہیں. پھر بچے کہتے ہیں ہم تو سارا کر کے آئے تھے، ہمیں تو سارا آتا تھا. لیکن تب کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم نے ساتھ ساتھ اسائنمنٹ حل کر کے نہیں اپنی درست کروائی، لاسٹ میں ان مسٹیک کے نمبر کٹتے ہیں، غلطیوں کے نمبر کٹتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو سارا کر کے آئے تھے، ہمیں تو سارا آتا تھا. تو اس لیے ابھی سے ساتھ ساتھ آپ یہ کام کرتے رہیں. تو آج کا آپ کا اس کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہوا، ہیا، ان دونوں کی ڈیفینیشن بھی لکھنی ہے اور معنی بھی لکھنا ہے جو آپ نے پڑھا ادھر. اور اس کے ساتھ آپ نے انا، انتا، اس کا استعمال بھی پڑھا ہوا ہے اور اس کا بھی آپ نے لکھنا ہے. اور کم از کم 5 ایگزامپل کر لیں. ویسے تو ادھر کتنی ایگزامپل دی ہیں ساتھ ساتھ ہی، تو ورنہ 5 کم از کم ایگزامپل ہونی چاہیے. ہوا کی، اسی طرح ہیا کی، انتا کی، آنا کی. آپ اس طرح ہوا احمد، اتنا ہوا جمیل. آپ وہاں کوئی بھی نام لے سکتے ہیں، آپ کو کتنے سارے اسماء آتے ہیں، آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اینا آمنہ، ٹھیک ہے، آمنہ کہاں ہے، آپ ہیا فی البیت، اب یہاں پہ ہیا کا استعمال ہو گیا. اس طرح این الولد، لڑکا کہاں ہے، ہوا فی المسجد. آپ یہاں پہ نام لے سکتے ہیں، این احمد، احمد کہاں ہے، این احمد، این حامد. اب یہاں پہ نام لے کے، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. آپ کہتے ہیں این احمد، احمد کہاں ہے، پھر کہہ سکتے ہیں ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں. این الکتاب، کتاب کہاں، ہوا علی المکتب. اس طرح آپ نے 5 مثال دے دینی. این ابن، باپ کہاں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہوا فی المسجد. این امن، ماں کہاں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہیا فی المطبخ، وہ بورچی خانے میں. اس طرح ہر ایک کی کم از کم 5 ایگزامپل ہو. پچھلا جو سبق دیا تھا ماشاءاللہ اس میں بچوں نے 10 ایگزامپل کی تھی، تو بہت اچھی بات ہے. آپ ساتھ ساتھ